وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم ناظرین، رب کائنات نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک مخلوق کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا ہے. وہ ہر مخلوق تک روزی پہنچاتا ہے، خواہ وہ مخلوق پہاڑ کے کوہ میں بستی ہو، سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہو، سوراخ میں رہتی ہو، جنگل میں رہتی ہو یا ہوا میں اڑتی ہو. اور ہر مخلوق کو اس نے یہ الہام بھی کر دیا ہے کہ وہ اپنا رزق کیسے حاصل کرے اور کہاں تلاش کرے، اور اسی حساب سے اس کے اعضاء و جوارح بھی بنائے. اس کو وہ قوت دے رکھی ہے جس سے وہ اپنا رزق حاصل کر سکے. کسی کو اڑنے کے لیے پر دیے، کسی کی گردن لمبی کر دی، کسی کا چونچ لمبا کر دیا، کسی کو تیز دوڑنے کی صلاحیت دی تو کسی کو پانی میں تیرنے کی قوت بخشی. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے الرزاق اور المقیت ہونے کی. اور یہی مفہوم ہے اللہ کے اس فرمان کا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، اور اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو وہ جانتا ہے. یہ سب کچھ ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. اب یہاں میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تک روزی پہنچاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ انسان حصول رزق کے لیے اتنا پریشان کیوں رہتا ہے. تو قصہ یہ ہے کہ ابراہیم بن ادہم نامی ایک عالم دین نے ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا کسی جگہ پر رکھ دیا تاکہ اسے کوئی جانور آ کر کھا لے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بلی آئی اور اسے اٹھا لے گئی. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ بلی لے جا کر کہیں کھا لے. تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا. اس بلی کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ اس بلی نے گوشت کا ٹکڑا ویران جگہ پر ایک سوراخ کے قریب رکھ دیا اور واپس آ گئی. یہ دیکھ کر ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا چکر ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس سوراخ سے ایک اندھا سانپ جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی سوراخ سے نکلا اور گوشت کا ٹکڑا کھینچ کر اپنی سوراخ میں لے کر چلا گیا. یہ دیکھ کر ابراہیم بن ادہم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یا اللہ تو سچ میں رزاق ہے. یہ کیسا انتظام کیا ہے تو نے کہ دشمن کو دشمن کے ذریعے روزی دلا رہا ہے. سچ فرمایا رب العالمین نے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر مخلوق کو روزی دینے کی ذمہ داری لے لی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات سے افضل ہے، اسے بھلا روزی کیوں نہیں دے گا؟ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو روزی تلاش کرنے کے لیے اتنا پریشان کیوں ہونا پڑتا ہے؟ دیگر مخلوقات تو ہر دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام تک وہ بھر پیٹ واپس ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی رزق حاصل کر لیتے ہیں. ان کے پاس نہ تو انسانوں جیسا ہاتھ ہے، نہ انسانوں جیسی عقل ہے، نہ انسانوں جیسا پیر ہے، اور نہ انسانوں جیسا دماغ ہے. پھر بھی وہ رزق کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا انسان پریشان رہتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان کی ضروریات دیگر مخلوقات کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے؟ جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی یہ کہ انسان دراصل رزق کے لیے پریشان نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اپنا شوق اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے. اور دوسری یہ کہ انسان فطری طور پر بہت لالچی اور بخیل ہوتا ہے. اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اس کی روزی ختم نہ ہو جائے یا کسی کو دینا نہ پڑ جائے. تو آئیے اس بات کو ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، انسانی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان. ان تینوں چیزوں میں سے دو چیزوں کی ضرورت تو دیگر مخلوقات کو بھی پڑتی ہے، اور وہ ہے روٹی اور مکان، یعنی کھانا اور رہنے کے لیے گھر. ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے مگر انسان کو کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہی ایک ضرورت انسان کی دیگر جانداروں سے زیادہ ہے. مگر یہ تینوں چیزیں انسان کو آسانی سے مل سکتی ہیں، لیکن اس کا شوق یہ ہوتا ہے کہ روٹی بہت مزیدار ہو، کھانا کافی لذیذ ہو، کپڑا بہت خوبصورت ہو، مکان عالی شان ہو، گرمی زیادہ نہ لگے، سردی محسوس نہ ہو، آرام دہ بستر ہو،
کہیں جانے کے لیے بہترین گاڑی ہو اور عیش و عشرت کی تمام چیزیں میسر ہوں۔ اب یہ جو اس کا شوق ہوتا ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ شادی سے پہلے تک وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، اور شادی کے بعد اپنے شوق کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا شوق پورا کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، پھر بڑھاپے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، حالانکہ اس کا یہ شوق مرتے دم تک پورا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دنیا کے ارب پتیوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں کہ کئی پشت گزارا کر سکیں، لیکن وہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ ان کا شوق پورا ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان کے پریشان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ حریص اور بخیل ہوتا ہے۔ اسے سب کچھ مل جائے پھر بھی دوسروں کی دولت پر اس کی نظر رہتی ہے، اور اس کو کچھ دینے کے لیے کہا جائے تو وہ بہانے بناتا ہے کہ میں خود ہی پریشان ہوں، میرے پاس کہاں ہے کچھ دینے کو۔ اب انسان کا یہی شوق، یہی حرص اور یہی بخل اسے طرح طرح کی بیماریوں اور برائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ زیادہ لذیذ کھانے کے چکر میں اس کے بدن میں طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کے علاج کے لیے پھر وہ کافی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح زیادہ حرص اور لالچ کے چکر میں وہ چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، دھوکہ، ظلم، لڑائی جھگڑا، حسد اور کینہ، اس طرح کی تمام برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اس میں بخل اور کنجوسی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ضروری رزق کے لیے پریشان نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اپنا شوق اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر ایک دن چولہا نہ جلے تو لگتا ہے قیامت آ گئی، کیا کچھ اور کھا کر گزارا نہیں کر سکتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے گھروں میں کبھی کبھی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ کھجور، دودھ اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے، پھل فروٹ اور ستو وغیرہ کھا کر رہ جاتے تھے۔ وہ تندرست بھی رہتے تھے اور ان کو طرح طرح کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ مگر ہم ہیں کہ پہلے شوق پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے پکوان بنواتے ہیں، پھر یہی شوق جب بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے تو طرح طرح کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور پھر یہ دوائیاں مزید بیماریوں کو جنم دیتی ہیں اور انسان کو دھیرے دھیرے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو لوگوں نے کس طرح ایک شوق میں بدل دیا ہے۔ جب تک دسیوں قسم کے رسومات نہ ہوں، سینکڑوں طرح کے کھانے نہ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں باراتی نہ ہوں، تب تک شادی کو ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ واہ، یہ فکر نہیں کہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ نماز چھوڑ کر یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ تو یہی سب شوق ہے جس کے لیے انسان پریشان رہتا ہے۔ انسان حصول رزق کے لیے پریشان نہیں رہتا ہے، رزق تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، انسان تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، اور شوق پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لے رکھی ہے۔ ہاں، جنت میں اس کا تمام شوق پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ اس کا یہ شوق اس زمین پر پورا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ انسان کا شوق پورا کرنے کے لیے تو جنت ہے جس میں عیش و عشرت کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہاں محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، اور نہ وہاں کی نعمت کبھی فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اگر ان باتوں پر وہ یقین کر لے، ان کو سمجھ جائے، تو پھر وہ شوق کو زمین میں پورا کرنے کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوگا۔ مگر اس کے سب سے بڑے اور واضح دشمن ابلیس نے تو قسم کھا کر کہا تھا نا کہ آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ ان کی نظر میں دنیا کو اتنا مزین کر دوں گا کہ آخرت اور جنت کو بھول ہی جائیں گے، اور یہی وہ کر رہا ہے، مگر انسان سمجھتا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا واضح دشمن ہے، مگر انسان شیطان کے راستوں پر چلنے کو ہی اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے، رزق حلال کی توفیق دے، غیر ضروری شوق اور خواہش کو ہمارے اندر سے ختم کر دے، شیطان کی پیروی کرنے سے بچائے، انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔